السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 363، سورہ توبہ، آیت 48 تا 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قبل ويتولوا وهم فرحون۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ سن لو، وہ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر پس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ لقد، البتہ تحقیق، ابتغوا، انہوں نے تلاش کیا، الفتنہ تا فتنہ، ابتغوا، انہوں نے تلاش کیا تھا، الفتنہ تا فتنہ، من قبل، اس سے پہلے، وقلبوا، اور الٹ پلٹ کرتے رہے، لکا، آپ کے لیے، الامور، معاملات کو، حتیٰ، یہاں تک کہ جا آ گیا الحق، حق، وظہر، اور غالب ہو گیا،
امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، وہم کارہون، جبکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے، ومنہم، اور بعض ان میں سے، من وہ ہے جو یقولو کہتا ہے، اذن اجازت دیجئے، لی مجھے، ولا تفتنی اور نہ فتنے میں ڈالیں مجھے، الا آگاہ رہو، فی الفتنتی فتنے میں، ساقطو وہ گر چکے، وَإِنَّ اور بے شک جہنم جہنم، لمحیطۃ یقیناً گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، ان اگر تصب کا پہنچتی ہے آپ کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم تو وہ بری لگتی ہے انہیں، وَإِن اور اگر تصب کا پہنچتی ہے آپ کو، مصیبتن کوئی مصیبت، یقولو تو وہ کہتے ہیں، قد تحقیق، اخذنا ہم نے تو اختیار کر لی تھی، امرانا اپنے معاملے میں، یعنی احتیاط، من قبل پہلے ہی، ویتولوا اور وہ پھرتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ فرحون شاداں و فرحا خوش ہوتے ہیں، قل کہہ دیجئے، لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا مگر، ما وہی جو کتب اللہ لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا وہی ہے، مولانا ہمارا کارساز، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں، المؤمنون مومن۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق سورہ توبہ کی یہ آیات بینات۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں منافقوں، جہاد سے پیچھے رہنے والوں، ان کی مزید مکاریوں اور ان کے خبث باطن کو بیان فرمایا۔ ان منافقوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر و فریب کرنا، یہ ان کی اولڈ عادت ہے، پرانی عادت ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کرتے رہے، اور لیکن اسلام کو چونکہ ہر وقت غلبہ ہی عطا ہوا، تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی بظاہراً اسلام میں داخل ہوئے، زبان پر تو لا الہ الا اللہ جاری ہوا، لیکن دل و نگاہ وہ اسی طرح جو ہے وہ ایمان سے خالی رہے۔ اور یہاں ان منافقوں کے حوالے سے بتایا گیا، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اجازت دیجئے اور ہمیں کسی قسم کے فتنے میں مت ڈالیے۔ فتنے کا معنی یہاں گناہ میں مبتلا ہونا اور ہلاکت بھی ہے۔ بعض منافقوں نے کہا کہ جناب اتنی شدید گرمی اور اتنا لمبا تبوک کا سفر، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی مشقت کا معاملہ ہے، اور یہ اس قسم کے سفر میں ہمیں حکم دے کر گناہ میں نہ ڈالیں، کیونکہ اگر آپ کے حکم کے بعد ہم شامل نہ ہوئے تو بھی گنہگار، اور اگر آپ کا حکم مان کر ہم اس میں شامل ہوئے تب بھی ہمارے لیے ہلاکت کا خطرہ ہے، کہ خود ہمارے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے اور پیچھے اہل و عیال کے ہلاک ہونے کا ہی خطرہ ہے، ان کے بھی ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، لہذا آپ ہمیں یہیں پر ہی رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ اور اس قسم کے بہانے مختلف مواقع پر منافقوں نے کیے۔ اسی طرح اسی آیت کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک منافق تھا ابن قیس، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر وہ خبیث بہانہ بناتا ہے۔ ابن قیس منافق آ کر نبی علیہ السلام کے پاس ایک بہانہ بناتا ہے۔ کیا بہانہ بنایا، کیا عذر لے کر آیا؟ کہنے لگا کہ جناب رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ تبوک کے سفر پر چلا گیا تو میرے لیے تو بہت بڑے فتنے کا باعث ہو جائے گا، کیونکہ رومی عورتیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت عورتیں ہیں، اور میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، چونکہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت عورتیں ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ جانے سے انکاری ہوں کہ ان حسن و جمال والی عورتوں کو دیکھ کر میرا اپنے آپ پہ خود پہ قابو نہیں ہوگا، لہذا مجھے معذور سمجھیے
مجبور سمجھیے اور مجھے یہاں پر ہی رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ المعجم الکبیر اسے بعض نے حسن کہا ہے اور بعض نے اس روایت کو ضعیف کہا۔ تو یہ مختلف قسم کے بہانے، جس نے کچھ نہ کرنا ہو پھر اس کے بعد آئیں بائیں شائیں اور چونکہ اور چنانچوں ان کی لمبی گردان موجود ہوتی ہے۔ جس کا ارادہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا نہ ہو تو وہ پھر مختلف بہانے تراشا کرتے ہیں، اور یہی کام منافقوں نے کیا۔ کبھی تو کہا کسی موقع پر ان بیوتنا عورا، اور کبھی کوئی بہانہ لے کر آئے، کبھی کوئی بہانہ لے کر آئے۔ کبھی کہا کہ جناب اماں بیمار ہے، تو کبھی کہا کہ دادی بیمار ہے، کبھی کہا کہ ہمارے اپنے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارا اہل و عیال غیر محفوظ ہے، سفر بڑی دور کا ہے۔ کوئی بہانہ لے کر آتا اور کوئی عذر لے کر آیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو، یہ فتنے میں تو پڑے ہی ہوئے ہیں، اس سے بھلا کوئی اور فتنہ ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو جہاد کے میدان سے دور رکھنے والے، زندگی سے پیار کرنے والے، موت سے نفرت کرنے والے، راہ جہاد سے فرار اختیار کرنے والے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور کیا یہ خاک فتنے میں پڑیں گے کہ جب یہ خود اتنے بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنا، بات نہ ماننا اور جہاد میں شریک نہ ہونا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر مسلمانوں کو کوئی خیر و بھلائی پہنچتی ہے تو منافقوں کو اس پہ بڑا درد، بڑی تکلیف اور بڑی کڑن ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں کو کوئی خیر پہنچ جائے، یہاں خیر سے بھلائی سے مراد کیا ہے؟ مسلمان جہاد میں کامیاب ہو جائیں، مال غنیمت حاصل ہو جائے، سلامتی کے ساتھ مجاہدوں کی واپسی ہو جائے، تو یہ منافقوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ ویسے مجاہد ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے، مجاہد ہر حال میں خیر و بھلائی کو ہی پا لیتا ہے۔ وہ شہید ہو گیا تو جیتے جی جناب جنت کے کھانے پینے اور عرش نیچے رہنا اللہ سبحانہ و تعالی اسے عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ غازی بن کے لوٹا تو تب لونڈیاں ہیں اور دنیا کا مزہ بھی آخرت کا بھی مزہ، یعنی مجاہد کی پانچوں گھی میں ہے۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یار آپ کی تو پانچوں گھی میں پڑی ہوئی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی، بدر و احد و حنین تبوک والوں کی پانچوں گھی میں، یہ شہید بھی ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، یہ غازی بن کے لوٹ آئے یہ تب بھی کامیاب و کامران ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو خیر و بھلائی پہنچتی فتح کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں، تو منافقوں کو یہ بات بڑی بری لگا کرتی تھی۔ اور مصیبت اگر پہنچتی، مصیبت سے مراد یہ وقتی طور پر فتح نہ حاصل ہوتی، مسلمان مجاہد زخمی ہو جاتے، شہید ہو جاتے، تو اس پر پھر ان کو بڑی خوشی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ مسلمانوں کی مصیبت پر خوش ہوتے، مصیبت پر خوش ہوتے اور خیر و بھلائی ملنے پر یہ افسوس کیا کرتے تھے، اور ہر وقت ہی چالیں چلا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو عین میدان میں تن تنہا کر دینے کی کوششیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے احد کے موقع پر کیا، اور جیسا کہ منافقوں نے تبوک کے موقع پر کیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیجئے ہمیں جو بھی ملے، فتح ملے یا شہادت ملے، سب کچھ ہمارے پروردگار کے ہاں لکھا ہوا موجود ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی ہمارا مالک ہے، مددگار ہے، دوست ہے، حمایتی ہے۔ ہم اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ایمان والوں پر ضروری بھی یہی ہے، ایمان والوں کو لازم بھی یہی ہے کہ مومن ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کریں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جیسے احد کے میدان میں مجاہدوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، جیسا کہ بدر کے میدان میں
مجاہدوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، خندق کے میدان میں مجاہدوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور تبوک کے مقام پر اور تبوک کے اس لمبے چوڑے سفر میں کرنے والوں نے مجاہدوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ کون کامیاب ہوا؟ ایمان والے کامیاب ہوئے، مسلمان کامیاب ہوئے۔ مومن کا کام اتنا ہے میرے بھائیوں، جو وسائل آپ کو ملتے ہیں، جو وسائل آپ اختیار کر سکتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کے تحت وہ وسائل مجاہد اختیار کرتا ہے، اور جتنا کچھ وسائل مجاہد کو میسر ہو جائیں وہ اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نہ مجاہد تعداد کو دیکھتا ہے، نہ اسلحہ اور بارود کو دیکھتا ہے، مجاہد کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھڑیاں نہیں، جناب تلواریں نہیں ہیں، کھجور کی چھڑیاں موجود ہیں، زرے نہیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں، اور میدان میں لڑنے کے لیے بوٹ نہیں ہے، جوتے شوز نہیں ہیں، ننگے پاؤں اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، مگر چونکہ مومنوں مجاہدوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے اس لیے مومن اور مجاہد کامیاب ہوتے ہیں۔ کافر کا بھروسہ چونکہ تیر و تفنگ پر ہوتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔